اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسے یہ دنیا فانی ہے، اسی طرح اس کے اندر پائی جانے والی ہر چیز بھی فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، یعنی جب ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر من کی آنکھ کھلتی ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہی یا سدرۃ المنتہی ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہی سے جب انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسے پایا؟
تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائیں، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔